بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری ریاست آج 2024 میں ہے بظاہر، لیکن سیاست آج بھی 1990 میں کھڑی ہے۔ وہی نفرت کی سیاست، تعصبات کی، منافرت کی، بلیم گیم کی، کردار کشی کی، ہٹ دھرمی کی، اپنی سیاسی غلطیوں کا، اپنے سیاسی گناہوں کا ملبہ دوسروں پر گرانے کی سیاست۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم 90 کی دہائی سے کب باہر آئیں گے، اس بند گلی سے کب باہر آئیں گے۔ ہمارے ہاں جو سیاستدان گفتار کا غازی ہونے کا تاثر دیتے ہیں، وہ بھی ماضی میں کھڑے رہتے ہیں، گڑے مردے اکھاڑتے رہتے ہیں، اور گڑے مردے اکھاڑنے سے سیاسی مخالفین نہیں پچھاڑے جاتے۔ اور خاص طور پر جب آپ کے پاس آپ کی بات میں وزن نہ ہو، آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، استدلال نہ ہو، استقلال نہ ہو، اور پھر آپ کا ماضی ایک کھلی کتاب ہو، آپ نے سب کے ساتھ تصادم کا رستہ اختیار کیا ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہوں اور آپ کو رد کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ محض دوسروں پر الزامات عائد کرنے سے آپ اپنی ناکامیاں، اپنی بدنامیاں نہیں چھپا سکتے۔ آپ کو بارہا موقع ملا، وفاق میں بھی موقع ملا، آپ کو پنجاب میں موقع ملا، آپ نے ہر دفعہ تصادم کا رستہ اختیار کیا۔ اب آپ نے پھر وہی تناؤ اور تصادم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ جو شخصیات سیاست میں سرگرم نہیں ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب وہ اپنے منصب سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر سیاستدان اپنا جو پرانا گرج ہوتا ہے، اپنی پرانی عداوت ہوتی ہے، اپنا جو پرانا انتقام کی آگ سلگ رہی ہوتی ہے ان کے سینوں میں، وہ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے پھر ان کی ریٹائرمنٹ زندگی کو تلخ کرنے کے لیے ان کے خلاف ان کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، ان کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، اور بالکل یہ یک طرفہ ٹرائل ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو ہمارا میڈیا ہے، ان شخصیات کی، ان افراد کی، ان کے موقف کو، ان کے بیانات کو وہ سپیس نہیں دیتا، چاہے وہ ہمارے چینلز ہوں یا ہمارے اخبارات ہوں، جن پر الزامات عائد ہوتے ہیں۔ ایک تو چونکہ میں نے عرض کیا وہ سیاست سے دور کا ان کا واسطہ نہیں ہوتا، تو وہ ہر الزام کا، ہر جو ہے ان کے خلاف دشنام ترازی ہوتی ہے، ہرزہ سرائی ہوتی ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے، وہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، ہر بات کا، ہر کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے، تو پھر ایک یک طرفہ فضا بنتی ہے ان کے خلاف۔ ہمارے ہاں چونکہ تحقیق کا فقدان ہے، سچائی تک رسائی کا رواج نہیں ہے، ہم بالکل ایک فریق کی، ایک فرد کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتے ہیں، ہم دوسرے فریق کے موقف کا انتظار تک نہیں کرتے، اس موقف کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس کو ہم الیکشن میں بھی آپ نے ایک یہ اصطلاح آپ نے سنی تھی کہ جو انتخابات کے اندر میدان ہے یا اسپیس ہے، اس میں تمام فریقین کو ایک مساوی ماحول ملنا چاہیے، برابری کی بنیاد پر ایک فضا ہونی چاہیے۔ نہ وہ انتخابات میں فضا نظر آئی برابری کی، مساوی
ماحول نظر آیا، نہ ہماری سیاست میں اور صحافت میں وہ ایسے مساوی مواقع ملتے ہیں۔ سیاستدان جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو پھر ہماری جو صحافت ہے وہ پوری طرح اس کو اچھالتی ہے، اس کو بہت زیادہ غیر معمولی سپیس ملتی ہے، جبکہ جن ریٹائرڈ حضرات پر اس قسم کے سنگین الزامات عائد کیے جاتے ہیں وہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ وہ خاموش رہتے ہیں مثلاً، اگر وہ بات بھی کریں تو ان کی میکسیمم جو خبر ہوتی ہے وہ 2 کالم ہوتی ہے، بیک پیج پر یا اندرونی صفحات پر۔ یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ آپ جب تک دوسرا فریق آپ کے بیان کو کاؤنٹر نہیں کرتا، اس کا جواب نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں یہ یک طرفہ میڈیا ٹرائل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ملک پاکستان کے ایک اہم سیاستدان نے ایک سابق چیف جسٹس پر اپنی توپوں کا رخ موڑا اس طرف اور من گھڑت الزامات عائد کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 90% سیاستدان ہیں وہ ماضی میں کھڑے رہنا پسند کرتے ہیں، ماضی کی باتیں دہراتے ہیں۔ بھئی آپ آپ اپنے سیاسی جو پریزنٹ ہے، جو آپ کا حال ہے اور جو آنے والا مستقبل ہے، جو چیلنجز ہیں اس پہ بات کریں، قوم کو رستہ دکھائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی سیاسی بصیرت دی ہے، آپ کے پاس فہم و فراست ہے، کوئی لیاقت ہے اور صداقت ہے تو سچ بولیں، پورا سچ بولیں اور قوم کو ایک رستہ بتائیں۔ یہ مایوسیوں میں اور مسائل میں نا امیدی میں الجھی جو قوم ہے، جو کئی دہائیوں سے روشنی کی راہ تک رہی ہے، اس بند گلی سے باہر نکلنے کا رستہ ڈھونڈ رہی ہے، کسی ایک مسیحا کی، ایک نجات دہندہ کی منتظر ہے، وہ کب آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ وزیر اعظم آتے رہے جاتے رہے، لیکن وہ نجات دہندہ جو اس پسمردہ قوم کو پھر سے زندہ کرے، اس کی نفس پر ہاتھ رکھے، اس کے زخموں پر مرہم رکھے، اس کی مسیحائی کرے اور اس ہچکولے کھاتی ناؤ کو کنارے تک لے آئے، وہ نجات دہندہ ایک شخص ہے۔ ہمیں وزیر اعظم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وزیر اعظم بڑے ہم نے آزما لیے ہیں، پاکستان میڈ ان پاکستان بھی، اور جو ہم نے باہر سے اپنی فرمائش پر جن کو ہم باہر سے لے کے آئے وہ بھی ہم نے آزمائے، معین قریشی اور شوکت عزیز اور اس طرح کے اور بھی چہرے ہیں۔ کوئی وزیر خزانہ کے روپ میں آیا، کوئی نگران وزیر اعظم کی جو ہے گیٹ اپ میں آیا، لیکن مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ عرض یہ ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں، ماضی کی تلخیوں کو دفن کر دیں اور ایک عزم کے ساتھ، ایک عہد کے ساتھ جو موجودہ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اور مستقبل میں جن کا سامنا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں، صوبائیت کے خلاف، منافرت کے خلاف۔ یہ جو ہم نے شومنات بنائے ہوئے ہیں ان کو محمود غزنوی کی طرح پاش کریں اور قوم کو جوڑیں، سر جوڑیں اور قوم کو جوڑیں، تاکہ یہ جو ہم نے اتنا بڑا قرض کا کو ہمالیہ پاکستان کے کندھوں پر لاد دیا ہے، آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے یہ جو بیڑیاں ہیں غلامی کی، جو شکنجے ہیں جو ہم نے کس دیے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ
شاید آنے والی نسلیں مل کر بھی نہ توڑ سکیں، چونکہ دن بدن جو ہے معاشی صورتحال ابتر ہو رہی ہے۔ یہ جتنے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں یہ گورکھ دھندا ہے، چونکہ عام آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے، بری طرح اس چکی میں پس گیا ہے، مہنگائی کی چکی، یہ سیاست کی چکی، یہ نفرت اور منافرت کی چکی۔ عوام پر رحم کریں، انہیں ایک روشن مستقبل دیں، اس بند گلی اور تاریک گلی سے باہر آئیں، اپنے دل کشادہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ قوم آپ کی غلطیاں معاف کر سکے۔ بہت شکریہ۔